السلام علیکم پاکستانیوں، مبارک ہو، الیکشن ہو گئے. الیکشن خیر خیریت سے ہو گئے، کے پی میں بھی ہو گئے، پورے پاکستان میں ہو گئے. الیکشن جو پنجاب میں ہوئے ہیں وہاں پہ الیکشن پولیس نے اور ایس سی ڈی سی کمشنر نے ان سے اور آر او سے چوری ہو گئے. وہ پنجاب والوں کی تھوڑی کمزوری ہے. اگر وہ تھوڑا دم خم رکھتے اپنے الیکشن کا رزلٹ رات 9 10 11 بجے تک لے لیتے جیسے کے پی میں لیا ہے تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا. باقی مسئلہ رہ گیا الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن اگر رزلٹ دے 45 کا تو وہ 47 بناتا کیوں؟ اب 47 اور 45 میں فرق قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، کہ کوئی ہر بندہ کاغذ لے رہا دے جی میرے پاس بھی 45 ہے، میرے پاس بھی 40 ہے، 46 ہے اور 47 ہے. تو قاضی صاحب آپ کی ماشاءاللہ ابھی 8ویں 9ویں میں آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 10 سے 15 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو ان سب کے پاس فارم 45 بھی ہوگا تو ان سے 45 لے لیں، اور جو 6-7 لوگ ہیں اور جن 5-6 کے میچ کرتے ہیں اس پہ آپ کو رزلٹ کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہائی کورٹ پاکستان کی 4 ہائی کورٹس ہیں، ابھی تک کسی ہائی کورٹ نے 45 کو کہ اس ملک میں الیکشن ہوا ہے اس پہ بات کرنے تک گوارا نہیں کیا ہے کہ بھائی ہم اس الیکشن کو دیکھ لیں، یا الیکشن کمیشن کو ہی نوٹس جاری کر دیں کہ بھائی اس کو وزیر اعظم سلیکٹ ہو رہا ہے، ملک کی وزیر اعلیٰ ہو رہے ہیں، ان کو فائنل کریں. لیکن نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور جب کام خراب ہو جائے گا تو پھر کہیں گے جی اس میں فوج ملوث تھی. میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر پنجاب کا اور کے پی کا 90 دن کا اس وقت کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب الیکشن 90 دن کے اندر کرا دیتا تو 9 مئی بھی نہ ہوتا، ملک میں کے اندر فساد بھی نہ ہوتا. جب کسی کو حق نہ ملے نا، عدالت فیصلہ نہ دے، لیٹ ہو جائے، یا پولیس کا ایس ایچ او اس چور ڈاکو کو گرفتار نہ کرے تو عوام اپنے ہاتھوں سے گرفتار کریں گے. تو جب اپنے ہاتھوں سے گرفتار کریں گے تو اس میں زیادتی بھی ہو جائے گی. اس وجہ سے کہ یہ جو بگاڑ ہوتا ہے نا ہماری عدالتوں سے بھی ہوتا ہے کہ لیٹ کرتے ہیں. ابھی فارم 45 لیٹ ہو رہا ہے. اب جب یہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو پھر کو کہیں گے یہ انہوں نے دنگا فساد کیا. تو آپ دنگا فساد نہ ہونے دیں، اس سے پہلے کہ آپ ان لوگوں کو فارم 45 اور 47 کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کر کے ان کا فیصلہ کریں. یہ ہائی کورٹ کا کام ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یہ ہمارے معزز عدالتوں کا کام ہے تاکہ یہ ملک میں فساد نہ پھیلے. آتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری پہ. یہ ہمارا پاکستان نیوز چینل ہے اور ابھی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بنا کے دیا. اس کے بعد علامہ اقبال صاحب نے بھی اس میں کردار ادا کیا، اور اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب ہمارے وزیر اعظم بنے. وہ نواب تھے، وہ وہاں سے ہمارے لیے چھوڑ چھاڑ کے سب پاکستان آ گئے، لیکن آخر پہ ان کو بھی گولی مار دی گئی. کیونکہ ہمارے لوگ اچھے اور برے کی ان کو کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، اچھا کون ہے یا برا کون ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آئے ایوب خان صاحب، اور اگر سیکنڈ بانی آف پاکستان کہا جائے نا تو وہ جنرل ایوب خان کو کہا جاتا ہے. اگر کسی کو، ہر بندے کے اختلاف ہوتے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے. آپ سیاسیوں نے 35 سال لگائے ہیں، تو کوئی ایک سیاسی یہ بتا دے کہ وہ تربیلا ڈیم بنا سکتا ہے. ابھی کسی کو کہے منگلا ڈیم بنا سکتا ہے، وہ اسلام آباد کا دارالحکومت نیا اس طرح کا شہر آباد کر سکتا ہے. یہ کنگ آف جنرل ایوب خان کو کریڈٹ جاتا ہے. اس لیے فوج کے اوپر جو صبح سویرے اٹھتا ہے، جس کو کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، تو میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا کہ فوج کے پیچھے شروع ہو جاتا ہے. فوج ہمارا ایک معزز ادارہ ہے. فوج کا ایک اپنا کام ہے، آپ کا اپنا کام ہے. ابھی آپ سے 45 اور 47 فارم میں فرق نہیں ہو رہا، نہ ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے، اور پھر کہیں گے جی یہ فوج نے کیا ہے. فوج نے نہیں کیا. آپ 45 اور 47 میں فرق تلاش کر لیں. 47 والے اگر جیلی ہیں تو ان کو جیلی قرار دیں. اب 45 اصلی رزلٹ تو 45 ہے کہ تمام یونین کونسل، تمام ڈسٹرکٹ کا، ہر جگہ سے یونین کونسل کا رزلٹ اس میں موجود ہے. وہ رزلٹ آپ لے لیں ان سے اور اس پہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. لیکن آپ اگر بیٹھ کے تماشائی بنے رہیں گے تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا.
باقی آگے تھے IMF کے اوپر، قرضے کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے 11 سال حکومت کی. آپ کو چشمہ براج، گڈو براج، آپ کو چائنا کے ساتھ لنک روڈ، آپ کی ساری ریاستیں جو آزاد تھیں، نواب باولپور، نواب سوات، نواب دیر، نواب کلات، میر داؤد سلمان خان، یہ سب علیحدہ تھے. ایوب خان نے ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ آپ کے کو ملک ایک پاکستان بنا کے دیا. پھر ایوب خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے آپ کو ایک آئین دے کے گیا، آپ کو ایک جگہ پہ فوج پراپر دے کے گیا، آپ کو دارالحکومت اسلام آباد جیسا شہر آباد کر کے دے گیا، لیکن اس کو بھی آپ لوگ کہتے ہو یہ اچھا نہیں ہے. آپ لوگوں نے 35 سال لگائے، آپ اپنا ایک منصوبہ بتا دیں کہ جی 35 سال میں نواز شریف نے، زرداری نے یا کسی سیاسی نے کوئی ایک کام کیا ہو، کوئی ڈیم بنایا ہو، کوئی اور اتنا بڑا کام کیا ہو. تو تھوڑا تھوڑا تو سب نے کیا ہے. اس میں ضیاء صاحب کا ہے، انہوں نے ایٹمی سسٹم کو شروع کیا، اس میں مشرف صاحب کا ہے، اس میں کچھ بھٹو صاحب کا کردار ہے. ان کے اچھے کردار بھی ہیں، برے بھی ہیں. اب بھٹو صاحب نے اس ٹائم 71 میں بڑی سیٹوں والا وزیر اعظم بننا دیا، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کردار ان کا تھا، ڈالا پھر فوج پہ. تو اس سے پہلے یہ 45 اور 47 کو ٹھیک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بنے. تو سیکنڈ اگر پانی کہیں تو وہ جنرل ایوب خان صاحب ہیں. جنرل ایوب خان صاحب کے اوپر اگر میں بات کرنا چاہوں تو میرا پورا دن گزر جائے گا. ٹھیک ہے، ایوب خان وہ لیڈر تھا کہ پاکستان کے لیے نہری نظام وہ دے کے چلا گیا، پاکستان کو ڈیم بنا کے وہ دے کے چلا گیا. ابھی تک جو ہم بجلی ہماری انڈسٹری پنجاب کی جس جگہ کی بھی استعمال کر رہی ہے، وہ ایوب خان کے تربیلا اور منگلہ کی بجلی استعمال کر رہی ہے. ابھی تک یہ چھوٹے چھوٹے وہ کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں، جی ادھر میں نے سولر 4 پلیٹیں لگا دیں، ادھر میں نے یہ. لیکن یہ وزیر اعظم کا کام اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. یہ تو بلدیات والا بھی لگا دیتا ہے، میں اپنے گھر میں خود بھی لگا لیتا ہوں. کام کرو جس طرح جنرل ایوب خان نے کام کیے تھے. کوئی ایک کام بھی اس کی طرح کر دو تو پاکستان بن جائے گا. پاکستان کے بنانے میں کردار ادا کرو. ایک جماعت اسلامی کے لیڈر کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے جیلی سیٹ دی ہے کسی نے، تو اس نے کہا یہ میری نہیں بنتی ہے. اس طرح کے ایماندار پاکستان میں بنو تاکہ آپ کو لوگ یاد کریں. تو باقی ابھی جو جوڑ توڑ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے. تو وہ اگر پہلے والی ٹیم آئی تو انہوں نے 16 مہینے میں جو کردار ادا کیا ہے، 150 سے 300 پہ پٹرول لے گئے تھے، ڈالر 150 سے 250 تک لے گئے تھے. تو وہی کام ہوگا تو پھر عوام تو روڈوں پہ آئے گی. تو اس دفعہ ان کے ساتھ پھر اچھا نہیں ہوگا. کام وہ کریں جس کا حق بنتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیں. فارم 45 اور 47 کا خود رزلٹ نکال لیں تاکہ کل دنگا فساد ہو تو اس کے اندر کسی ادارے کو نہ گھسیٹیں. کمشنر آپ کے راولپنڈی کے آپ کے سامنے بیان دے دیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ مان جائیں. باقی رزلٹ MP ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ہے. وہ بھائی آئین پاکستان کو مان لو، یہ کسی نے بنایا تھا. تو آپ کے لیے اچھا ہے، اس ملک کے لیے بھی اچھا ہے. اپنی ذات کے لیے نہ سوچو کہ جی ہم اسلام آباد میں کرسی پہ پہنچ جائیں. شاید خاقان عباسی صاحب سب کا وزیر اعظم نے اس دن کیا کہا، انہوں نے کہا سب کو بلاؤ بٹھاؤ، سب کا جو حق بنتا ہے اس کو اتنی سیٹیں ملنی چاہیے. اب ایک چور جا کے اسمبلی میں حلف اٹھائے گا، مثال ہے میری سیٹ نہیں بنتی تو میں چور ہوا، میں جا کے حلف اٹھاتا ہوں قرآن مجید کے اوپر، تو کیا مجھے حق بنتا ہے کہ میں قرآن مجید پہ جا کے جھوٹا ہاتھ رکھوں؟ ان میں اتنی اوقات ہے کہ کوئی بولے کہ جی میں تو جیتا ہی نہیں ہوں. اللہ کے کلام کے ساتھ بھی مذاق نہ کرو. تو پھر ایسا کام کرو گے تو اللہ بھی ایسی ہی ترقی آپ لوگوں کو دے گا. اس وجہ سے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جس نے جو کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. جس نے اگر کوئی 9 مئی میں ملوث ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. تو باقی جتنے بھی سیاسی ہیں جس کی جو سیٹ بنتی ہے اس کو وہ سیٹ دینی چاہیے، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہو. مولانا صاحب کی پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، جس کا بھی ہے، جس کا حق بنتا ہے کہ یہ سیٹ اس بندے کی بنتی ہے تو اس بندے کو وہ سیٹ ملنی چاہیے. کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں انصاف ہونا چاہیے. انصاف کے مطابق اس میں فیصلے ہوں، آئین کے مطابق. 90 دن کے الیکشن تھے وہ بھی آپ لوگوں سے لیٹ ہو گئے. پھر کیا کیا ملک میں ہوا. ابھی الیکشن ہو گئے لیکن ان کا رزلٹ فارم 45 کے تحت ان لوگوں کو دیں، سچ اور حق کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے.
اس کے قرآن مجید پہ حلف اٹھا رہے ہو، اس کے مطابق فیصلہ بھی کرو، جھوٹ پہ فیصلہ نہ کرو۔ سب کو معلوم ہے، ہائی کورٹ کو بھی معلوم ہے، سپریم کورٹ کو بھی معلوم ہے کہ رزلٹ کون سے صحیح ہیں اور کون سے غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے رٹائے رہو کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور آپ نے مرنا بھی ہے، اور جب مرو گے تو اس کا حساب بھی آپ لوگوں نے دینا ہے۔ آپ کے بچوں نے پیچھے سے دعا نہیں کرنی کہ میرے لیے کتنے بنگلے بنائے تھے، کتنی کوٹھیاں بنائی تھیں، اس کو حاضر ناظر رکھو اور اس کو جواب دو، ٹھیک ہے؟ تو فوج کے پیچھے اتنا نہ پڑو، یہ آپ کا ایک ادارہ ہے، معزز ادارہ ہے، اس کی ایک ڈیوٹی اس کی بارڈروں کی جو دفاع کر رہے ہیں۔ آج جن ملکوں کی فوج نہیں ہے ان سے پوچھو۔ افسر شاہی پاکستان کے تمام اداروں میں، افسر شاہی تم اپنے سے ختم کرو نا، پارلیمنٹ اسلام آباد سے ختم کرو، MNA MP AC DC کمشنر سے ختم کرو، عام لوگوں کے بارے میں سوچو تو سب اداروں سے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب کے لیے قانون برابر ہو، غریب کے لیے بھی وہی قانون ہو، امیر کے لیے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب اونٹنی پہ غلام کا نمبر آیا تو اس کو بٹھا دیا اور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، اور بیت المقدس آزاد بھی ہوئی۔ اور آج بیت المقدس اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ اس پہ بھی سوچیں۔ کوئی مستحکم حکومت ہو تو وہ سوچے گی، اس طرح کی حکومت تو یہاں کا کچھ نہیں سوچ سکتی تو وہاں کا کیا سوچے گی۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم پاکستان۔ شب